السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ حرکات وغیرہ کے بارے میں وضاحت کی تھی۔ یہ علامات، ان سے جو الفاظ جڑتے ہیں ان کی مقدار پتہ چلتی ہے۔ تو اس میں ہم نے اردو کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کے الفاظ ہیں، تو اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو استعمال کریں تاکہ ان کے اندر غلطی کا کم سے کم امکان رہ جائے۔ اب زبر، زیر اور پیش یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں، جیسے اردو میں جو ہے یہ حروف علت وغیرہ اور حروف مدہ وغیرہ عربی میں، تو یہ زبر، زیر، پیش سب کے لیے وہ ان میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی ادائیگی بہت صحیح ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے زبر، زیر اور پیش میں اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ ایک تو اس میں جھٹکا نہیں دینا، جیسے جھٹکے دے دیتے بعض کا بچے، جیم زبر جا، ایسے جھٹکا دے دیا پھر بھی غلط ہو جائے گا، جا یہ ہم جیم حمزہ زبر جا ہو جائے گا، جیسے فجعلہم کعصف مأکول، تو اب یہ جا ما کی طرح ہو جائے گا، تو جھٹکا نہیں دینا۔ اور دوسرا کھینچنا بھی نہیں ہے، کھینچے ہوا جیم زبر جا، یہ کھینچ دیا تو یہ بھی غلط ہو گیا، اور جیم زبر جا جھٹکا دے دیا تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ اب نہ جھٹکا دینا اور نہ کھینچا، تو پھر کیا کرنا ہے، تو اس کی مقدار پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ پلک جھپکنے کا مطلب یہ ہے، جب دیکھیں ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آنکھ بند ہوئی ہے یا کھلی ہے، تو جتنی دیر میں آنکھ جڑ کے واپس کھلتی ہے، یعنی آپ دیکھیں صرف ٹچ ہوتی ہے، بس اتنا ہی زبر، زیر اور پیش کی اس کی مقدار رکھنی ہے۔ تو جیسے جیم زبر جا، نہ جا کرنا ہے نہ جا کرنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، کھینچنا بھی نہیں ہے، جیم زبر جا۔ اسی طرح سے جیم زیر جی اور جیم پیش جو۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اردو میں یا عربی میں تو الفاظ بعض اوقات صحیح پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کے ہم ہجے کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پہ جو کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جب جیم زبر جا کرے تو یہ کھڑی زبر ہو جاتی ہے، اور جیم زیر جی یہ کھڑی زیر ہو جاتی ہے، یہ جیم پیش جو یہ الٹا پیش ہو جاتا ہے، یہ شکل بن جاتی ہے۔ تو اسی کے لیے ہم نے یہ الفاظ تین اردو کے رکھے ہیں۔ اب جیسے سفر ہے، اگر ہم سین زبر کو کھینچتے، سین زبر سا، جیسے ہم عموماً جوڑ کرتے سین زبر سا، تو اب سین زبر سا کریں تو اس کو پڑھیں ہم سا فار، لیکن سا فار اس کو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اردو میں سفر، ٹریولنگ جسے کہتے ہیں، سارے اس کو سفر ہی کہتے ہیں۔ اب جب سفر کہتے ہیں تو سفر کے جب ہم ہجے کریں گے تو سین زبر سا، فا را زبر فر، سفر۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے مشن۔ اب مشن میں جب ہم کہتے ہیں میرا مشن یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، اب مشن کے جب ہم اگر جوڑ کریں تو اس طرح سے ہوگا میم زیر می، شین نون زبر شن، مشن۔ اب عموماً جب جوڑ کرتے میم زیر می، اب میم زیر می کریں گے تو پھر می شان بنتا ہے نا، لیکن می شان کوئی بھی نہیں اس کو نہیں پڑھتا، اس کو کیا پڑھتے ہیں مشن۔ تو جیسے مشن میں زیر کو ہم نے پڑھا، اسی طرح سے عموماً ہر جگہ عربی میں بھی زیر کو پڑھیں گے۔ اسی طرح کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے، تو اب شکر میں اب شین پیش کو شو نہیں پڑھتے، شین کو پیش کو کیا پڑھتے، شکر۔ شکر تب بنے گا شین پیش شو، کاف را زبر کر، شکر۔ تو جیسے سفر میں زبر کو پڑھا، مشن میں زیر کو پڑھا، شکر میں پیش کو پڑھا، اسی ترتیب سے ہم نے ہر جگہ پہ زبر، زیر اور پیش کو سفر، مشن اور شکر کے مقدار میں اس کو ادا کرنا ہے۔ آج کا ہمارا یہی سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے سفر، مشن اور شکر کے جوڑ ذہن میں بٹھا لیں، اس کے مطابق انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔